کہ اس کائنات میں جو سب سے بدترین گناہ ہے باعتبار ترتیب کے، وہ پہلے شرک ہے اور پھر بدعت ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور پھر بدعت دین میں نئے نئے طریقے، نئے نئے راستے ایجاد کرنا، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، جو ان پر عمل کرنا۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ اس امت میں یہ ہو کر رہے گا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ ان کی حدیث ہے کہ ان هذه الامه جعل عافیتها في اولها وان آخرها سيصيبها بلاء وامور تنكرونها۔ آپ رسول کا فرمان ہے کہ یہ امت، یہ میری امت، اس امت کا جو پہلا گروہ ہے، جو پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام کا، ساری عافیت اور سعادت اس پہلے گروہ میں ہے، یعنی صحابہ کے گروہ میں۔ خیر و برکت صحابہ کی جماعت میں اللہ نے رکھ دی۔ خیر القرون قرنی فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ وَإِنَّ آخِرَهَا، اور اس کے بعد جو دور آئیں گے، سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ، ان ادوار میں فتنے ہوں گے، وہ امور، اور ایسے ایسے مسائل ہوں گے کہ تم کے رونا، اے میرے ساتھی و صحابہ، اگر تم ان مسائل کو دیکھو تو تم ان کو نہیں مانو گے، تم ان کا انکار کر دو گے۔ یہ کون سا دین ہے، کہاں سے یہ دین آ گیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ جو بعد کے دور آئیں گے، ان ادوار میں لوگ ایسے ایسے کام کریں گے دین سمجھ کر، کار خیر سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، کہ وہ کام اگر تم دیکھ لو تو تم ان کا انکار کر دو، تم ان کا انکار کر دو۔ یہ حدیث کتنی عظیم الشان ہے، یہ حدیث ہمیں کس قدر غور و فکر کی دعوت دیتی۔ اس حدیث کے بمثال ہے آج اگر ایک صحابی زندہ ہو کر آ جائے بالفرض، کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ بعد کے دوروں میں، زمانوں میں ایسے ایسے کام ہوں گے کہ تم اگر دیکھو تو تم ان کا انکار کر دو گے کہ یہ تو وہ کام ہے ہی نہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہم سے کروائے، جو پیغمبر اسلام کے دور میں ہوتے تھے۔ میں اساسی طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج اگر ایک صحابی زندہ ہو کر آ جائے اور اس کے سامنے مختلف لوگ بیٹھے ہوں اور صحابی تعارف چاہے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، ایک کہے میں حنفی ہوں، دوسرا کہے میں شافعی ہوں، تیسرا کہے میں مالکی ہوں، چوتھا کہے میں دیوبندی ہوں، پانچواں کہے میں بریلوی ہوں، چھٹا کہے میں جعفری ہوں۔ یہ وہ اساسی اور بنیادیں ہیں جن پر لوگوں کے مذاہب قائم ہیں۔ تو آپ ایمان سے بتائیں کہ ان میں سے کسی ایک کو صحابی پہچان پائے گا کہ یہ نام تو پیغمبر اسلام کے دور میں تھے ہی نہیں، نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا۔ ان ناموں کی بنیاد پر دین بن گئے، گروہ بن گئے، مذاہب بن گئے۔ اب پوری فکر، منہج، عقیدہ اور عمل ان ناموں کی بنیاد پر قائم ہے، اور ان ناموں کو ایک اساس بنا لیا گیا اپنے پورے تعارف کے لیے۔ ان میں سے کسی ایک کو کوئی صحابی پہچان پائے گا؟ کوئی نہیں۔ ماں سوا اہل الحدیث سے، حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے، اور صحابہ کے دور میں اہل الحدیث کا لقب عام ہو چکا ہے۔ تو ان ناموں پر لوگوں کے مذاہب کی بنیاد، باقی تفاصیل تو بعد کی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو نبی اسلام کا فرمان
سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، اور جو بعد کے زمانے ہیں ان میں فتنے ہوں گے اور دین کے نام سے ایسے ایسے کام ہوں گے جنہیں اگر تم دیکھ لو تم ان کا انکار کر دو، تم ان کو نہیں مانو گے۔ یہ کام تو پیغمبر اسلام نے کیا ہی نہیں، ہم سے کروایا ہی نہیں۔ اس کی ایک مثال سنن دارمی کا ایک چھوٹا سا واقعہ، بصرہ کی مسجد میں کچھ لوگ حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے، ابو موسیٰ اشعری نے ان کا عمل دیکھا کہ وہ حلقے کے افراد ہیں 100 200 جتنے بھی، ایک ان کا امیر ہے اور وہ ان سے اجتماعی ذکر کروا رہا ہے، سامنے کینکریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سبحوا 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کرو، تو لوگ ان کینکریوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر شروع کر دیتے اجتماعی طور پر۔ پھر وہ کہتا ہے کبروا 100 مرہ، اب 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، ہللوا 100 مرہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، احمدوا 100 مرہ، 100 دفعہ الحمدللہ کہو۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں اجتماعی طور پر یہ کام ہو رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے جو آج سے قبل دیکھا نہیں گیا، آپ آئیں وہ دیکھیں، رہنمائی فرمائیں وہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی فقیر امت جو نبی علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں تھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور مدینے آ گیا 6 ہجری میں، تو اسلام قبول کرنے کے کافی عرصہ بعد تک میں یہ سمجھتا رہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خاندان کا کوئی فرد ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے لقب صاحب الطہور، صاحب النعلین، صاحب السواک، صاحب الوسادہ، نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی تیار کرتے، آپ کے جوتے اٹھاتے، آپ کو مسواک مہیا کرتے، تکیہ لے لے کر پھرتے کہ محمد الرسول اللہ ہم کہیں بیٹھے تو آپ کو تکیہ دو، یہ راحت کا انتظام کرو۔ تو ان سے کہا کہ آپ دیکھیں یہ کام کیا ہے۔ اب یہ صحابی اس مسجد میں آ گئے اور وہ حلقہ قائم ہے، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں، ذکر سارا درست ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ چاروں کلمے ثابت ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ افضل الکلام اربع، یہ چاروں کلمے سب سے افضل کلام ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لأن أقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خیر لی مما طلعت علیہ الشمس، اگر میں ایک دفعہ یہ کلمات کہہ دوں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ دوں تو یہ میرے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ جاتی، یعنی پوری کائنات سے بہتر۔ ان کلموں کو بڑا سوال، بڑی فضیلت ہے، لیکن سوال اس طریقے کا ہے کہ اجتماعی حلقہ یہ کہاں سے لے لیا گیا؟ جب یہ لوگ اپنے عمل سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام کے اس عظیم صحابی نے فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلم، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا، یعنی یہ ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی نبی علیہ السلام کے جوتے موجود ہیں، آپ کا لباس مبارک موجود ہے، ما اسرع ہلاکتکم، اے قوم تم کتنی جلدی برباد ہو گئے۔ وہ لوگ بینک لوٹ رہے تھے، کسی پٹرول پمپ پر ڈاکہ مار رہے تھے، وہ تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے، مگر صحابی کیا فرما رہے ہیں ما اسرع ہلاکتکم کہ تم کتنی جلدی برباد ہو گئے۔
اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ عدوا سیئاتکم فانا ضامن ان لا یضیع من حسناتکم شیء. یہ جب کینکریوں پر اللہ کا ذکر گر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ جا کر گناہ کرو، 1 2 4 10 20 گناہ کرو اور وہ آ کے گنو کہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ. یہ اس سے بہتر. یہ صحابی کا کلام. کیوں یہ اس سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر گناہ کرو گے اور وہ آ کر شمار کرو گے تو کم از کم وہ گناہ تو لکھے جائیں گے، لیکن نیکیاں برباد نہیں ہوں گی. گناہ کرنے سے گناہ کا بوجھ تو ہوتا ہے، لیکن تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے روزے یہ برباد نہیں ہوتے. مگر ایک بدعت کے عمل سے نیکیاں بھی برباد ہو جاتی. حج، زکاتیں، روزے، عمرے، نمازیں، سجدے، فرائض، نوافل، یہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں بدعت کے ارتکاب سے. صحابی کیا فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے تم گناہ کرو اور وہ شمار کرو. اور آگے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ 2 باتوں میں سے ایک کا اقرار کرو، ایک کا اقرار کرو. یا تو یہ کہ چونکہ جو کام تم کر رہے ہو یہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، یا تو اقرار کر لو کہ تم اللہ کے پیغمبر اور صحابہ سے آگے بڑھ گئے، انہیں بھی پیچھے چھوڑ گئے کہ جو نیکی انہیں سجھائی نہیں تھی وہ تمہیں مل گئی، تم تک پہنچ گئی. تو پھر اس حقیقت کو مانو پھر کہ تم صحابہ کرام کو پیچھے چھوڑ گئے، نبی اسلام سے آگے بڑھ گئے. اگر ہمت ہے تو کہو، مگر یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر دوسری حقیقت تمہیں ماننی پڑے گی کہ وہ ضرورت تمہیں سوائے سبیل کہ تم پرلے درجے کے گمراہ ہو چکے. گمراہی تو ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس کے 2 معنی ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تم آگے بڑھ چکے کہ جو کام محمد انبیاء نے نہیں کیا وہ تم کر رہے، آگے بڑھ چکے. دوسرا معنی یہ لا تقدموا احد بین یدی اللہ ورسولہ کہ اللہ اس کے رسول سے کسی کو آگے نہ بڑھاؤ. اور لوگ یہ کر پیر و مرشد کا قول، امام کا قول، مجتہد کا قول، اپنے فقیہ کا قول، اپنے شیخ کا قول، اپنے مولوی کا قول، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، برادری کی بات کو نہیں چھوڑتے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے کسی کو نہ بڑھاؤ. فرمایا کہ ان 2 حقیقتوں میں سے کسی ایک کا اقرار کرنا پڑے گا. یا تم صحابہ محمد سے آگے بڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر تم گمراہ ہو چکے. ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب دیے جو ہر دن نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ ما اردنا الا الخیر. اے عبداللہ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ہم اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مل کر اچھا کام ہی تو ہو رہا ہے. اور ہمارا ارادہ بھی نیک ہے، نیت بھی نیک ہے، اخلاص بھی ہے، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں. یہ انہوں نے نصیحت قبول نہیں. آپ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے کہ کم من مصیب، کم من مرید للخیر لا یصیبہ. کتنے ہی لوگ ہیں جو اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں، اچھے کام کی نیت کرتے ہیں، لیکن اچھائی ان کو حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی خرابی ہے، کوئی نہ کوئی ذرا غلطی ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، ارادہ نیک ہوتے اور یہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، یہ کام ہونا چاہیے، لیکن وہ کام نیک نہیں ہوتا، ان کو نیکی حاصل نہیں ہوتی، یہ کہہ کے مان چل پڑے. اور وہ لوگ دوبارہ اسی روش پر قائم ہو گئے اور وہی حلقہ قائم ہے، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے. اس حدیث کا ایک راوی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا اور ان سب کے چہرے میں پہچانتا تھا. یوم النہروان ان میں سے بیشتر لوگ خوارج کے ساتھ شامل، خارجیوں کے ساتھ. یعنی بدعت
انسانی جب داخل ہوتی ہے بڑھتی رہتی بڑھتی رہتی بڑھتی رہتی حتیٰ کہ اس کی انتہا ہو جاتی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. ابھی تو نبی اسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجر التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ. اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لیا. اس کا کیا معنی ہے کہ بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی. توبہ کی توفیق اسے کیسے ملے؟ وہ تو اپنے کام کو نیکی سمجھتا ہے. ایک ظالم پر اپنے گناہ کا احساس ہو سکتا ہے اسے وہ توبہ کر لے گا. ایک چور کو چوری کی برائی کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائے گی توبہ کر سکتا ہے. لیکن بدعتی جو اپنے عمل کو نیک سمجھتا ہے اسے توبہ کی توفیق کہاں ملے گی؟ آگے بڑھتا رہے گا. آپ دیکھیں کہ بدعات میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے. کل تک یہ دن 12 وفات کا دن تھا, اب یہ عید النبی بن گیا, بڑے بڑے پکوان پکتے ہیں. اور اب تو ساتھیوں نے بتایا کہ باقاعدہ اس دن نماز ہوتی ہے, عید کی نماز. بدعت بڑھتی جا رہی ہے. سنت جب سے چلی قیامت تک ایک ہی رہے گی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نبی اسلام کی سنت ایک ہے. بیت اللہ کا طواف جب سے شروع ہوا ہے ایک ہی حقیقت ہے. صفا مروہ کی سعی, وقوف عرفہ, مینار مزدلفہ کے اعمال ایک ہی سنت پر ہے. لیکن بدعات ان میں تطور ہے, تبدیلی, رول افزو تبدیلی. وہ تو بہتر سے بہتر اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے, وہ سمجھتا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اکثر یہ لوگ جنگ نہروان میں خوارج کی صف میں تھے اور یطاعنون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسا رہے, خارجی بن چکے. صحابہ کرام پر تیر برسا رہے. یہ بدعت کا انجام. نبی اسلام کی حدیث کہ بعد کے جو دور جو آگے بڑھیں گے ان میں فتنے ہوں گے اور دین کے نام سے ایسے ایسے امور ہوں گے کہ تم ان کا انکار کرو گے. کیونکہ نبی اسلام کے دور کے یہ فوری بعد کی بات ہے. فتنہ پیدا ہوا خوارج کا, اور یہ ایک نئی چیز, ایک نیا مسئلہ جو لوگوں نے بنا لیا. یہ فرق صرف اتنا ذکر ثابت ہے, طریقہ ذکر بدعت ہے. یعنی جہاں کوئی نئی چیز آ گئی بدعت داخل ہوگی اور وہ پورے عمل کو برباد کر گئی. حالانکہ یہی عمل اگر سنت کے مطابق ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب کوئی شخص کہتا ہے یہ سیدھے عرش معلیٰ پر پہنچ جاتے. بلکہ فرمایا لہن طویل کدوی النحل, جیسے مکھیاں کئی ایک جگہ جمع ہو اور ان کی بنبناہٹ سنائی دیتی ہے, اس طرح ان کلموں کی گونج اللہ کے عرش میں سنائی دیتی. فرشتے سنتے ہیں اور سن کر آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ 4 کلمے فلاں کے ہیں, یہ فلاں نے بھیجے, یہ فلاں نے پڑھے. کتنا ثواب ہے. یہی کلمے اگر ایک ایسے طریقے سے ادا ہوئے کہ طریقہ محدث ہے, نیا ہے, اللہ کے پیغمبر ثابت میں, تو صحابی رسول کے بقول تم پرلے درجے کی گمراہ ہو, پرلے درجے کی گمراہ ہو.